السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 26۔ آپ کہہ دیں اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابن ابی عاصم نے روایت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے دعا فرمائی کہ روم اور فارس کی بادشاہت آپ کی امت کو دے دی جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں دعا کا طریقہ سکھایا ہے اور تسبیح و تحمید کی تعلیم دی ہے۔ آیت میں ملک کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے جو تمام ملکوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ مالک کا لفظ دعا کے شروع میں لا کر یاد دلایا ہے کہ مالکانہ تصرف کا حق اور اختیار صرف اس کو حاصل ہے جس سے دعا کی جا رہی ہے، یعنی اے اللہ تو بادشاہ ہے، تو تمام ملکوں کا مالک ہے، زمین کی تمام سلطنت تیرے لیے ہے، اس میں تبدیلیاں لانا اور انتظام کرنا سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ مالک الملک وہ ہے جو ساری کائنات اور تمام انسانوں کا مالک ہے، جو تمام اختیارات کا مالک ہے، جس کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ ہے جو جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے فقیر کر دے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ مالک الملک جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے اپنا ملک واپس لے لیتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے مالک الملک ہونے کے یقین سے یہ شعور ملتا ہے کہ کسی بھی چیز کا اصلی مالک انسان نہیں کہ وہ اپنی ذاتی خواہش کے مطابق اس کو استعمال کرے۔ یاد رکھیں انسانوں کی ملکیت عارضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اس دنیا میں مالک الملک کی شرائط کے خلاف ہر تصرف کو مسترد کر دیں۔ جو بھی نظام، جو بھی حکومت اللہ تعالیٰ کی شرائط کے خلاف آئے، مالک الملک کی شرائط کے خلاف آئے، اس کو مسترد کر دیں، ختم کر دیں۔ تو تل ملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، یعنی بادشاہت اور تصرف کے اختیارات بھی تیرے ہاتھ میں ہیں۔ جس کو چاہے تو عطا کر دے، مالک تو ہے۔ جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ حکومت کا چھین جانا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران کے کسریٰ بادشاہوں سے اور روم کے قیصر بادشاہوں سے حکومت چھین کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اور بعد میں یقیناً ایسا ہی ہوا۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ النور آیت نمبر 55 ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو زمین میں ضرور بضرور جانشین بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو جانشین بنایا تھا۔ سورۃ انفال آیت نمبر 45-46 ترجمہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کی باہمی محبت، ثابت قدمی اور اتفاق دشمنوں پر فتح کا باعث ہے۔ یعنی یہ باتیں ہوں گی تو مسلمان ہمیشہ دشمنوں پر فاتح رہیں گے۔ اور سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ جب ایمان لایا جائے اللہ تعالیٰ پر اور نیک عمل کیے جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ آج کل کے مسلمانوں کی حکومت کے ختم ہونے کا بڑا سبب ہی دین سے دوری اور باہمی اختلاف ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دشمن کو حوصلہ ملتا ہے کہ یہ تو پہلے ہی آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں، اور وہ ان کے درمیان میں مزید جدائی ڈال دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں سب بھلائی ہے، یعنی عزت و ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
اللہ تعالیٰ کے حکم، فیصلوں اور ارادے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا جبر نہیں، سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ عزت اور ذلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ معزز ہے جو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت سمجھے، جو عزت و ذلت کو خالص اللہ تعالیٰ کی چیز سمجھے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عزت کے لائق نہیں جو ہر چیز پر اپنی ملکیت سمجھے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سب بھلائی ہے۔ ڈرنا چاہیے، ان آیت کو پڑھ کے ڈر بھی محسوس ہوتا ہے کہ تو عز و منتشا، یعنی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ تم ہمیشہ عزت دیے رکھنا، ذلیل خوار ہونے سے بچانا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق دنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ میں دنیا کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سب بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں اور اس کی نگہبانی میں سب کا بھلا ہے۔ تمام بھلائیاں صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھلائی دینے والا نہیں۔ اللہ اکبر، وقت کے بڑے جس کو بے حقیقت سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے حق میں سربلندی کا فیصلہ کر دے، چاہے تو ان کو ذلیل کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، کوئی چیز تیرے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا یقین دلا رہا ہے کہ بادشاہی دینے اور چھین لینے سے اپنے قدیر ہونے کا یقین دلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرنے سے اپنے قدیر ہونے کا یقین دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت اور ذلت دینے سے اپنے قدیر ہونے کا یقین دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان پیدا کرنے سے اپنے قدیر ہونے کا یقین دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے حساب رزق دینے سے اپنے قدیر ہونے کا یقین دلایا ہے۔ پیاری بہنوں، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ بس اب میرا یہ کام ہو کے ہی نہیں دے گا، میرا یہ کام ہونا ہی نہیں ہے، کوئی حل، کوئی امید نظر نہیں آ رہی، تو اس آیت کو پورے دھیان سے پڑھیں، ایک ایک لفظ پہ فوکس کر کے، اور آخر میں جب پڑھیں انک علی کل شیء قدیر، تو پورا یقین رکھیں کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، میری تکلیف تو اتنی معمولی ہے تو وہ ضرور اس چیز کو، اس مشکل کو، پریشانی کو دور کرے گا۔ یقین سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ میرے سے گمان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پہ گمان رکھ کے دعا مانگے، وہ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اس سے مراد موسموں کی تبدیلی ہے۔ غیر محسوس طور پر کائنات میں ہونے والی حرکت سے رات دن کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور دن رات میں پرویا جاتا ہے۔ گرمیوں میں رات کا ایک حصہ دن میں بدل جاتا ہے اور سردیوں میں دن کا ایک حصہ رات بن جاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں دن کی روشنی داخل ہو جاتی ہے اور دن کی روشنی میں رات داخل ہو جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، زمین تاریک ہے، وہ سورج کے سامنے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہی ہے، تو زمین کا جو حصہ چونکہ تاریک ہے، لیکن جب وہ سورج کے سامنے آتا ہے تو وہ حصہ روشنی میں بدل جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دن نکل آیا، اور جو حصہ سورج سے پرے ہوتا ہے وہاں پہ تاریکی ہوتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ رات ہے، ان علاقوں میں رات ہے۔ کائنات کے اندر ہونے والی یہ مسلسل حرکت بتا رہی ہے کہ اس نظام میں بلا شبہ حکیم اور دانا کا ہاتھ ہے، یہ کائنات کی گواہی ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردہ عناصر سے زندگی کو وجود میں لاتا ہے اور زندہ چیزوں کو مردہ عناصر میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کو موت کی طرف بڑھاتے ہیں اور موت سے زندگی کو نکالتے ہیں۔ ایک زندہ مخلوق پر جو لمحہ بھی گزرتا ہے، اس میں زندگی کے ساتھ موت بھی طاری ہوتی ہے، اس کی زندگی کو موت کھا لیتی ہے اور پھر سے زندگی نمودار ہونے لگ جاتی ہے۔ مثلاً
آپ اگر دیکھیں کہ زندہ جسم کے اندر اگر آپ موت کو دیکھنا چاہتی ہیں تو ایک زندہ مخلوق کے خلیے کو، جس کو کہا جاتا ہے سیلز، آپ دیکھیں کہ زندہ مخلوق کے سیلز آہستہ آہستہ ختم ہوتے جاتے ہیں اور ان کی جگہ جدید سیلز پیدا ہوتے جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، توڑ پھوڑ تو انسان کے جسم میں ہوتی رہتی ہے۔ اب جو سیلز مر جاتے ہیں وہ دوسرے پیریڈ میں دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور جو زندہ ہو جاتے ہیں وہ دوسرے پیریڈ میں پھر ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ زندہ وجود پورے کا پورا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے سیلز ذرات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور پھر دوسرے زندہ جسم میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح زندگی اس جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی زندہ مخلوق تیار کر سکتا ہے، اس دعوے پر یقین کیا ہی نہیں جا سکتا۔ موت اور حیات کا یہ نظام اتفاقاً قائم ہو گیا ہے، اس پہ کبھی بھی ہم یقین نہیں کر سکتے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تمام اشیاء مسخر ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نطفے سے انسان کو اور انسان سے نطفہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافر سے مومن اور مومن سے کافر پیدا کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جیسے چوزے کو انڈے سے نکالتا ہے، پرندے کو انڈے سے نکالتا ہے، درخت کو بیج سے نکالتا ہے، کافر سے مومن کو نکالتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، جیسے پرندے سے انڈا، درخت سے گٹھلی، مومن سے کافر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات اور دن کا نظام اور موت اور حیات کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے یہ سمجھانا مطلوب ہے کہ انسانی زندگی کے لیے رہنمائی کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انسان دوسرے انسانوں کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے، اپنی فکر اور اپنے نظریے کو جبراً دوسروں پر مسلط نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کا غلام ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیرِ حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جہاں سے رزق دیتا ہے، جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں رزق کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق صرف دولت ہے، ہرگز نہیں۔ رزق آپ کی صحت ہے، رزق آپ کا پیسہ ہے، مال ہے، رزق آپ کا علم ہے، رزق آپ کی اولاد ہے، رزق آپ کے رشتہ دار ہے، رزق آپ کے ماں باپ بہن بھائی ہیں، ہر چیز رزق آپ کی صحت ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے رزق مانگیں تو صرف مال و دولت نہ مانگیں، یہ سب چیزیں ذہن میں رکھ کے مانگیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن سواری پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو سوال کرے تو صرف اللہ تعالیٰ سے کرے، جب تو مدد چاہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اور یہ بات جان لے کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تجھے کوئی نفع دینا چاہے تو وہ تجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر تجھے کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2516۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔